سے جو شعر یاد آ رہے ہیں سنا۔ ایک مطلع یہ کیا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اور ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ اور ایک غزل کا مطلب کچھ شعر یہ ہے، سماعت فرمائیں کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، اور کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ چار اگر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن، چار اگر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن، کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں؟ کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں؟ اور شاعری کچھ بھی ہو رسوا نہیں ہونے دیتی، میں سیاست میں چلا جاؤں تو ننگا ہو جاؤں۔ شاعری کچھ بھی ہو رسوا نہیں ہونے دیتی، میں سیاست میں چلا جاؤں تو ننگا ہو جاؤں۔ حضرت ایک مطلع اور ایک تازہ غزل کے 4-5 شعر میں عرض کر دیا۔ بیٹا ذرا 1-2 منٹ کے لیے حضرت میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں ایک بہت چھوٹا سا ایک واقعہ یہ ہے کہ 2-3 برس سے میرے پاس ایک دعوت نامہ آتا تھا سندھو درشن کے لیے، وہ جو سندھو ندی کے سلسلے میں لداخ میں ہوتا ہے، تو میں کبھی گیا ہوا نہیں، تو وہاں سے برابر اس کے سب کاغذات آتے تھے، البمیں اور سب آتی تھیں۔ تو ایک دن میری ایک بیٹی، جسے میں اپنے بڑھاپے کا عشق بھی کہتا ہوں، 4-5 برس کی میری بیٹی ہے، کہ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے۔ تو ایک دن میں ایک شب میں اوپر بیٹھا، میں لکھ پڑھ رہا تھا، وہ آئی آ کر اس نے البم دیکھا، تو اس میں سب لداخ کی سب سینریز تھی، برفیلی چٹانیں وغیرہ۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ پاپا یہاں آئس بہت ہے، میں نے کہا ہاں بیٹا آئس تو ہوتی ہے یہاں، تو کہنے پاپا یہاں چلیے۔ تو میں نے کہا اچھا جاؤ تم چائے لے کر کے آؤ، پھر ایک نظم کہتے ہیں تم چل کے وہاں پڑھنا ایڈوانی جی کے سامنے۔ خیر وہ بیٹی میری گئی، اور صاحب وہ میری 5-6 برس کی بیٹی جب چائے لے کے آئی تو میں نے پوچھا ممی نے بنائی؟ کہ نہیں ممی تو مارنے کو دوڑی، ہم نے خود بنایا۔ تو مجھے بہت بہرحال عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ یہ نہ تو نظم یہ کہنی ہے کہ یہ سندھو ندی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ جب وہ میں دیکھتی رہی، وہ جو فوٹوگراف تھے، اس نے پوچھا کہ پاپا یہ ندی کہاں سے نکلی ہے اور کہاں گئی ہے؟ اب مجھے کیا معلوم، میں نے بھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ سندھ سے نکلی ہے اور کراچی چلی گئی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا بیٹا میرا خدا گواہ ہے کہ یہ کب کہاں سے نکلی اور کہاں چلی گئی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں بالکل بے قصور ہوں بیٹا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے مجھے اس کو جواب بھی دینا تھا، اسے بتانا بھی تھا، تو میں نے ایک لینڈ مارک مقرر کیا۔ وہ نظم کا عنوان ہے یہ سندھو ندی یہاں میری بیٹی کی طرح ہے، اس کے صرف ایک
4-5 مصرے میں آپ کو سناؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ سندھ صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے. سندھ صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے. یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. سندھ صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے. یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. اس ندی کو دیش کی ہر ایک کہانی یاد ہے. اس کو بچپن یاد ہے, اس کو جوانی یاد ہے. یہ کہیں لکھتی نہیں ہے, منہ زبانی یاد ہے. اے سیاست تیری ہر ایک مہربانی یاد ہے. اب ندی کو کون بتلائے یہ پاکستان ہے. یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. یہ ندی اس ندی کو دیش کی اس کو بچپن یاد ہے, اس کو جوانی. یہ کہیں لکھتی نہیں ہے, منہ زبانی یاد ہے. اے سیاست تیری ہر ایک مہربانی یاد ہے. اب ندی کو کون بتلائے یہ پاکستان ہے. یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. حضرات, یہ نظم منور رانا نے لکھی اور پھر ایک خبر پڑھی کہ اردو دہشت گردوں کی زبان ہے. مجھ سے ایڈوانی جی نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. میں نے کہا میں صرف ہندوستان کا رہنے والا ہوں. شعر سماعت فرمائیں. ایک مطلع, اس کے بعد 3-4 شعر الگ الگ. مطلع یہ عرض کیا ہے کہ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں, ہندی مسکراتی ہے. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں, ہندی مسکراتی ہے. مطلب یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بے بسی دیکھو, انہیں ہمدرد کہتے ہیں. ہماری بے بسی دیکھو, آپ دیکھیے گا, ہماری بے بسی دیکھو, انہیں ہمدرد کہتے ہیں. جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. ہماری بے بسی دیکھو, انہیں ہمدرد کہتے ہیں. جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. اور مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی. مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی. کسی سے پوچھ لے, اس کو وطن کا درد کہتے ہیں. مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی. مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی. کسی سے پوچھ لے, اس کو وطن کا درد کہتے ہیں. اور بشیر صاحب دیکھیں گے, قافیہ میں نظم کیا, دیکھیں گے راز صاحب. کسی سے پوچھ لے, اس کو وطن کا درد کہتے ہیں. اور کسی بھی رنگ کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. کسی بھی رنگ کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. میرے بچوں کی صورت دیکھ, اس کو زرد کہتے ہیں. کسی بھی رنگ کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. میرے بچوں کی صورت دیکھ, اس کو زرد کہتے ہیں. اور اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا, اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا, تو پھر سن لے حکومت, ہم تجھے نامرد کہتے ہیں. جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی. کسی سے پوچھ لے, اس کو وطن کا درد کہتے ہیں. اور کسی بھی رنگ کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. میرے بچوں کی صورت دیکھ, اس کو زرد کہتے ہیں. اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا, تو پھر سن لے حکومت, ہم تجھے نامرد کہتے ہیں. تو پھر سن لے حکومت, ہم تجھے نامرد کہتے ہیں. شیر صاحب کچھ اور میں عرض کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. مطلب یہ کیا ہے کہ سرپھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں. سرپھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں. ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں. سرپھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں. ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں. اور تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم, تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم, تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشان کہتے ہیں. تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم, تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشان کہتے ہیں. تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشان کہتے ہیں. اور آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے ہم سے. آپ بھائی نہیں کہتے ہیں, میاں کہتے ہیں. آپ نے کھل کے
آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے، آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے ہم سے. آپ بھائی نہیں کہتے ہیں، میاں کہتے ہیں. اور شاعری بھی میری رسوائی پہ آمادہ ہے. میں غزل کہتا ہوں، سب مرثیہ خواں کہتے ہیں. میں غزل کہتا ہوں، سب مرثیہ خواں کہتے ہیں. اور غزل کے 3-4 شعر میں اور سنا دے رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. 2 شعر اور مجھے یاد آ رہے ہیں، میں سنا دوں. ایک مطلب ایک شعر یہ ہے کہ سچ بولنے کا کام توگڑیا کو دے دیا. سچ بولنے کا کام توگڑیا کو دے دیا، بلی کی دیکھ ریکھ میں چڑیا کو دے دیا. سچ بولنے کا کام توگڑیا کو دے دیا، بلی کی دیکھ ریکھ میں چڑیا کو دے دیا. اور دنیا ہمارا حق بھی ہمیں دے نہیں سکی، پوٹا بھی ہم سے چھین کے راجہ کو دے دیا. دنیا پوٹا بھی ہم سے چھین کے راجہ کو دے دیا. پوٹا بھی ہم سے چھین کے راجہ کو دے دیا. پوٹا بھی ہم سے چھین کے راجہ کو دے دیا. ایک مطلب اور یاد آ گیا، اور ایک مطلب غزل گئے 2-3 شعر. مطلب یہ کیا ہے کہ بس اتنی بات پر اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے. بس اتنی بات پر اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے. ہمارے گھر کے ایک برتن پہ ISI لکھا ہے. بس اتنی بات پر اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے. ہمارے گھر کے ایک برتن پہ ISI لکھا ہے. اور غزل صاحب میں یاد کر رہا تھا کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. اور حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے. یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے. حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے. یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے. اور حضرات یہاں سے یہ 3 شعر غزل کے میں آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں. یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. اور شعر آخر حضرات یہ ہے کہ بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے. میں غم دنیا بھی پل گیا، سکے کئی کھڑے تھے تو کھوٹا بھی ڈل گیا. میں اپنے اس حقیر و فقیر کلام کے بعد دستبستہ گزارش کر رہا ہوں اپنے بڑے بھائی اور محترم شاعر جناب تمنا جمالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترم تمنا جمالی. غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے. حضرات منور رانا یقیناً اور حقیقت میں میرے چھوٹے بھائی ہیں. ایسے شعر سنا گئے کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں خالص غزل کا شاعر اب کیا کروں. بہرحال 3 شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کے بعد 4 شعر غزل کے، تاکہ یہ فورم غزل کا پورا ہو جائے.
ملاحظہ ارشاد سن لیں پہلے. عرض کرتا ہوں کہ گلشن گلشن بستی بستی اور کبھی ویرانوں میں یہی مطلب میرے بالا بنکی کی جو کرم فرما دوست ہیں ان تک پہنچا کے آ کر پہنچا رہا ہوں. گلشن گلشن بستی بستی اور کبھی ویرانوں میں دل کا درد لیے پھرتا ہوں اپنوں میں بیگانہ لیے پھرتا ہوں. اور ایک شعر ملاحظہ کرنے ہیں آپ حضرات کی توجہ کا محتاج. یہ شعر صحرا کا صحرا کا تو ذرہ ذرہ خوب ہمیں پہچانے ہے. شہر کے لوگوں تم کیا جانو ہم ٹھہرے دیوانوں میں. شہر کے لوگوں حضرات یہ تیسرا شعر سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ دو شعر سننے کی زحمت دی. اس کو توجہ سے سن لیں. وہ رسمیں وہ تہذیبیں سب آج تمنا ختم بولس میں وہ تہذیبیں سب آج تمنا ختم نفرت کے اب پھول کھلے چاہت کے گلدان وہ رسمیں وہ تہذیبیں سب آج تمنا ختم ہوئی نفرت کے اب پھول کھلے چاہت کے گلدان. حضرات اس کے بعد 3